بابا بچائیں مجھے بابا، نیشا چلاتے ہوئے لاؤنج میں بھاگ رہی تھی۔ نیشا کی بچی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری شرٹ جلانے کی؟ احمد غصے سے چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ارے ارے بچو، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے، چوٹ لگ جائے گی۔ نیشا کے بابا نے ان دونوں کو کہا، چاچو اس نیشا کی بچی نے میری فیوریٹ شرٹ جلا دی ہے۔ احمد نے اپنی شرٹ انہیں دکھاتے ہوئے اپنے غصے کی وجہ بیان کی۔ بابا میں نے جان بوجھ کر نہیں جلائی، وہ مجھے پیاس لگ رہی تھی تو میں استری شرٹ پر ہی رکھ کر بھول گئی۔ نیشا نے معصومیت سے کہا تھا، چاچو جھوٹ بول رہی ہے، اس نے جان بوجھ کر چلائی ہے کیونکہ میں نے اس کی اسائنمنٹ نہیں بنا کر دی تھی۔ احمد نے غصے سے نیشا کو دیکھتے کہا تھا، بابا وہ ابھی نیشا کچھ بولتی کہ اس کے بابا نے اسے ٹوکا، اچھا بس کرو، لڑائی ختم کر دو۔ انہوں نے دونوں کو چپ کروایا تھا۔ اور نیشا بیٹا احمد سے معافی مانگو، انہوں نے نیشا کو کہا تھا۔ بابا آپ ہر بار اسی کی سائڈ لیتے ہیں۔ نیشا نے پیر پٹکے، چلو شاباش، جلدی سے سوری کرو، پھر مجھے جانا بھی ہے کام سے۔ احمد نے اس کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے مزید تنگ کیا تھا۔ سوری۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی حرکت پر احمد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ شفقت صاحب کے دو بیٹے تھے، سلطان صاحب اور حیدر صاحب۔ سلطان صاحب کی شادی ان کی خالہ زاد کزن شگفتہ بیگم سے ہوئی تھی، جبکہ حیدر صاحب کی شادی ان کے چاچو کی بیٹی سائرہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سلطان صاحب کی بیٹی ثنا اور ایک بیٹا احمد تھا۔ نیشا حیدر صاحب کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ دونوں فیملیز میں بلا کی محبت تھی۔ دیورانی اور جٹانی میں بھی کوئی لڑائی نہیں تھی، امن و محبت ان کے گھر کی پہچان تھی۔ نیشا کی بچی اٹھو، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ثنا نیشا کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ یار ثنا کیا مصیبت ہے؟ نیشا نے کہتے ہوئے کمبل واپس اوپر لیا۔ نیشا یار جلدی کرو ورنہ احمد ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، میری بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ ثنا نے اسے دوبارہ اٹھایا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اب میں جو کروں گی نا، اس کے بعد تم شکایت مت کرنا، ثنا نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، لیکن مقابل کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ثنا نے 2 منٹ تک انتظار کیا پر وہ نہیں اٹھی تھی۔ اس کی لاپرواہی پر ثنا کو شدید غصہ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے پانی کا نیشا کے اوپر پھینک دیا تھا۔ یہ سیلاب کہاں سے آ گیا؟ نیشا گھبرا کر فوراً اٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ جلدی، یونی نہیں جانا کیا؟ ثنا نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا تھا، تم بدتمیز عورت، تم نے مجھ پر پانی پھینکا۔ نیشا غصے سے چلائی تھی، 8 بج گئے، یونیورسٹی جانا، جلدی کرو۔ ثنا نے جلدی سے کمبل تہہ لگاتے ہوئے کہا تھا، 8 بج گئے، اللہ اللہ اتنی دیر ہو گئی، ہائے میری کلاس ہے۔ نیشا نے فوراً سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی جلدی واش روم گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ چینج کر کے نیچے آئی تھی۔ سب لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ماما جلدی سے مجھے ناشتہ دے دے، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تو بندہ وقت پر اٹھ جائے تو لیٹ ہی نہ ہو، اور بعد میں ادھم مچاتے ہیں لوگ۔ احمد نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے طنز کیا تھا۔ وہ سر تپیر سلگ کر رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ ضرور اڑاتے ہیں۔ نیشا نے جوابی وار کیا تھا، ہاں تو کسی نہ کسی کی تمیز تو سکھانی ہے نا۔ احمد فوراً بولا تھا، تم دونوں چپ کر کے ناشتہ کرو گے؟ سلطان صاحب غصے سے بولے تھے تو وہ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ نیشا تمہارا کزن تو بہت ہینڈسم ہے، نیشا کی ایک دوست نے سامنے کھڑے احمد کو دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی ہینڈسم نہیں ہے، مجھے زہر لگتا ہے، نیشا نے جل کر کہا تھا۔ ارے دیکھو تو صحیح، کتنا ہینڈسم ہے، اس کی پرسنالٹی دیکھو، اس کی دوست نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ اگر اتنا ہینڈسم میرا کزن ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتی، اس کی دوست حسرت سے بول رہی تھی۔ یار ایسا بھی کچھ نہیں ہے اس میں، تم ایسے اتاولی ہو رہی ہو، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو میری سیٹنگ کروا دو اس کے ساتھ، اس کی دوست نے کہا تھا۔ میری بات سنو ارم، وہ اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے، تو اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، وہ غصے سے بولی تھی۔ اسے اپنی دوست کا اس کی تعریف کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر آ گئی تھی۔ کلاسز لینے کے بعد اسے احمد کا میسج آیا تھا کہ وہ یونی کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ باہر آ گئی تھی اور سامنے کھڑی احمد کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا کزن، کسی نے کچھ کہا ہے؟ راستے میں احمد نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو فوراً بولا تھا، کچھ نہیں بس ویسے ہی۔ نیشا اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، کچھ تو ہوا ہے بتاؤ نا۔ احمد نے گاڑی سائڈ پر پارک کرتے ہوئے کہا تھا، کچھ نہیں بس وہ آرام سے لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا، آئس کریم کھاؤ گی؟ احمد نے فوراً اسے آفر کی تھی۔ نہیں میرا دل نہیں کر رہا، اس نے اس کی آفر ریجیکٹ کی تھی۔ حیرت ہے کزن، پہلے تو کبھی انکار نہیں کیا، لمیٹڈ آفر ہے۔ احمد نے آخری دفعہ پوچھا۔ احمد گھر چلو، میرا سر درد کر رہا ہے، وہ سختی سے بولی تھی۔ احمد نے اس کا خراب موڈ دیکھا تو گاڑی آگے بڑھا دی۔ نیشا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تھی۔ آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ احمد کے بارے میں سوچنے لگی تھی، واقعی میں ہے تو بہت ہینڈسم۔ ذہن میں اس کا تصور ابھرنے لگا اور پھر وہ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ اگلے دن سے نیشا کے خیالات احمد کے بارے میں بالکل بدل گئے تھے۔ صبح اٹھ کر وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تھی اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تھی۔
ناشتے کی ٹیبل پر بھی اس کی نگاہیں ایمر کے چہرے پر ہی ٹکی رہی تھی۔ ہائے اللہ کتنا ہینڈسم ہے، میں نے پہلے سے اس نظر سے کیوں نہیں دیکھا؟ نشا خود کو کوس رہی تھی۔ نشا بیٹا کیا ہوا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ حیدر صاحب نے اسے یوں سوچ میں ڈوبا دیکھا پوچھا۔ جی بابا بس کر رہی ہوں۔ نشا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ جلدی ناشتہ کر کے باہر آ جانا، آج میری امپورٹنٹ کلاس ہے۔ احمد اسے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ میں تو جا رہی ہوں نشا، تم جلدی سے آ جانا۔ ثنا بھی کہتی باہر چلی گئی تھی۔ میں بھی آ رہی ہوں۔ نشا نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ سائرہ بیگم نے اسے جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ ماما یونی سے کچھ لے کر کھا لوں گی۔ نشا کہتی باہر آ گئی تھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتی احمد نے گاڑی چلا دی تھی۔ نشا بیک سیٹ پہ بیٹھی مسلسل احمد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ احمد نے اپنے اوپر نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھا تھا، پر نشا پہلے ہی اپنی نظروں کا زاویہ دوسری طرف موڑ گئی تھی۔ احمد سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی چلانے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہونے والا ہے؟ نشا کلاس لینے کے بعد باہر بیٹھی تھی تب ارم نے اسے بتایا تھا۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا اس بارے میں۔ نشا کو حیرت ہوئی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے سینئر گروپ میں سے احمد بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ ارم نے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ احمد کس چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ نشا نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ہاں یار، وہ جو سینئر لڑکی ہے نا، وہی جس کے لمبے لمبے بال ہیں، زویا نام ہے۔ اس کے ساتھ انارکلی کا کیئر ٹیکر کرے گا، انارکلی کا کریکٹر کرے گا۔ ارم نے چپس کے پیکٹ میں سے چپس نکالتے ہوئے بتایا تھا۔ نشا اپنی جگہ سن رہ گئی تھی۔ کلاس لینے کے بعد وہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو سامنے ہی احمد زویا کے ساتھ کھڑا تھا۔ نشا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ احمد آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، گھر نہیں چلنا کیا؟ نشا نے غصے سے احمد کو کہا تھا۔ ہاں یار، میں ثنا کا ویٹ کر رہا تھا، اس کی کلاس ہے تو اسے ساتھ لیتا ہوا جاؤں گا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ثنا کی کلاس تو 4 بجے اینڈ ہوگی، تو تب تک میں کہاں بیٹھوں گی؟ آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں، پھر ثنا کو پک کر لیجیے گا۔ ویسے بھی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ احمد تو اس کی عزت دینے پر ابھی تک حیرانیوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اچھا غصہ کیوں کر رہی ہوں، چلو تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اچھا زویا، کل ملاقات ہوتی ہے۔ احمد نے زویا کو الوداع کہا اور گاڑی کی جانب چل دیا۔ نشا پیر پٹکتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد نشا نے کہا۔ تمہارے تو سر میں درد ہو رہا تھا اور تمہیں تو گھر جانا تھا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بس اب میرا دل کر رہا ہے، مجھے آئس کریم لے کر دو۔ نشا نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ حیرت ہے مجھے کبھی کبھی تمہاری سمجھ نہیں آتی، پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ احمد نے گاڑی آئس کریم پوائنٹ پر روکی تھی اور پھر نشا کا فیوریٹ فلیور اسے لے کر دیا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد احمد نے اسے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ دوپہر کے ڈھلتے سایہ اور گھر کی ڈرائنگ روم میں بکھری ہوئی خاموشی کو چیرتی ہوئی ثنا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بوجھ تھا اور چہرے پر ہلکی سی تھکن۔ نشا تب سے صوفے پر بیٹھی پیر پھیلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ اور ماتھے پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی۔ ارے نشا رانی، آج پھر تمہارا پارا 7ویں آسمان پر ہے۔ یونیورسٹی سے آتی ہی کیا طوفان اٹھا کر لے آئی ہو؟ شکل دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تمہاری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہو۔ ثنا نے بیگ صوفے پر ڈالا۔ نشا کے تیور دیکھے تو تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ نشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے ثنا، میرا خون کھول رہا ہے اندر سے، اور تمہیں اپنی چائے کی پڑی ہے۔ وہ تمہارا بھائی، وہ احمد کر کیا رہا ہے یونیورسٹی میں، کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے بول اٹھی تھی۔ ارے بھائی، اب احمد نے کون سا تیر مار لیا بھائی صاحب نے؟ ویسے وہ ہے تو میرا بھائی، پر کبھی کبھی تمہاری اس جلن کو دیکھ کر مجھے بھی ترس آتا ہے۔ بولو بولو، کیا اس معصوم فرشتہ صفت انسان نے؟ ثنا نے اپنی دونوں بہنیں اچھلائیں، اطمینان سے صوفے پر ٹیک لگائی اور بولی تھی۔ فرشتہ صفت، ذرا شرم کرو ثنا، فرشتہ نہیں ہے وہ، کوئی بلا ہے، کوئی بلا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کیا گل کھلا رہا ہے کل؟ یونیورسٹی میں جو سالانہ ڈرامہ ہونے والا نا، اس میں وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اور کس کے ساتھ پتہ ہے؟ وہ جو سینئر لڑکی ہے نا زویا، جس کی کمر تک لمبے لمبے بال ہیں اور ہر وقت ہیروئن بنی پھرتی ہے، اس کے ساتھ۔ نشا غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹنے لگی اور تیز لہجے میں بولی تھی۔ انارکلی کے ڈرامے میں سلیم کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ زویا اس کی انارکلی بنے گی۔ سوچو ذرا، میرا تو دل چاہ رہا ہے جا کر ان دونوں کو گڑھے میں دھکا دے دوں۔ ثنا نے نشا کا یہ روپ دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے، سلیم اور انارکلی، واہ بھائی واہ، کیا کلاسک جوڑی ہے۔ میں محترمہ نشا بیگم، ذرا یہ تو بتائیے گا کہ احمد اگر کالج یا یونیورسٹی کے کسی ڈرامے میں حصہ لے رہا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ پلے کر رہا ہے، تو اس سے تمہارے پیٹ میں کیوں امڑ اٹھ رہی ہے؟ وہ کوئی بھی بنے، تمہیں اس سے کیا مصیبت ہے؟ کیوں تمہاری جان اتنی نکل رہی ہے؟ اس نے کھلکھلا کر قہقہ لگایا اور بولی تھی۔ ثنا کے اس تیر نشانہ سوال پر نشا جیسے ہکلا سی گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ جو اتنے جوش و خروش سے بول رہی تھی، ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا۔
پہلے لال ہوا پھر زرد پڑ گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ مجھے کیا مصیبت ہوگی؟ نشا نے نظریں چراتے ہوئے بھوکلاہٹ میں ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ میں چوڑتے ہوئے بولی تھی، مطلب یہ کہ ارے بھائی کزن ہونا میں اس کی، گھر کی عزت ہوں، کوئی باہر کی لڑکی ہمارے گھر کی لڑکی کے ساتھ اس طرح اسٹیج پر رومانس کرے گی، میرا مطلب ہے ایکٹنگ کرے گی تو ہماری فیملی کی ناک نہیں کٹے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ بس یہی سوچ کر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ وہ فضول کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ثنا نے صوفے پر آگے کی طرف جھک کر نشا کی آنکھوں میں دیکھا، ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اچھا جی، فیملی کی ناک، واہ کیا بات ہے، جب کل وہی امر تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا تب تو فیملی کی ناک کا کوئی خیال نہیں آیا تھا، اور اب جب وہ کسی اور کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے تو تمہیں فیملی کی عزت اتنی عزیز ہو گئی ہے؟ سچ سچ بتاؤ نشا، بات فیملی کی عزت کی ہے یا پھر اس بات کی ہے کہ زویا نامی وہ بلا امر کے ساتھ اسٹیج پر کھڑی ہوگی؟ اس نے تندیہ اور گہرے لہجے میں کہا تھا۔ نشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ثنا کے اس بار کا کیا جواب دے۔ اس کا گہرا ہوتا ہوا سرخ چہرہ اور آنکھوں کی بھوکلاہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا، گلے میں پھنسی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مصنوعی سختی سے بولی تھی، بکواس بند کرو اپنی ثنا، تم پاگل ہو گئی ہو بالکل، فالتو کی باتیں مت کرو مجھ سے، میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ یہ کہتی ہوئی نشا نے ایک لمحہ بھی وہاں ضائع نہیں کیا تھا اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف نکل گئی۔ پیچھے ثنا کی گونجتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی اور اندر ہی اندر نشا کا دل مان چکا تھا کہ اب دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہو چکی ہے۔ ایک دن صبح کا سورج نکلا تو نشا کے قدم خود بخود یونیورسٹی کے اسی آڈیول ہال کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں کل ثقافتی میلے اور ڈرامے کے لیے آڈیشنز اور نام لکھائے جا رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اور ضد مچی ہوئی تھی، اگر احمر اس زویا کے ساتھ سلیم بنے گا تو پھر وہ بھی پیچھے نہیں رہے گی، وہ بھی اسی ڈرامے میں شامل ہو کر اس انارکلی کی چھٹی کاٹ دے گی، یا کم از کم احمر کو اس کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی رجسٹریشن ڈیسک کے پاس پہنچی جہاں رسپانسبل ٹیچر مس غزارہ ایک رجسٹر کھولے بیٹھی تھی اور ارد گرد طلباء کا ہجوم تھا۔ مس، مجھے بھی ڈرامے کے لیے اپنا نام لکھوانا ہے، نشا نے آگے بڑھ کر جلدی سے کہا تھا۔ معذرت نشا، اب اور نام نہیں لکھے جا سکتے، جتنے بچوں کی ضرورت تھی ان کی سلیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور لسٹ بھی فائنل ہو گئی ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مس غزارہ نے عینک کے اوپر سے نشا کو دیکھا، پھر رجسٹر پر ایک نظر ڈالی اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سر ہلا کر بولی تھی۔ نشا کا چہرہ جو پہلے ہی جوش سے چمک رہا تھا ایک دم فاق ہو گیا۔ پر مس پلیز ذرا سا نام بڑھا لینا، میں بھی بہت اچھی ایکٹنگ کر سکتی ہوں، کوئی بھی چھوٹا موٹا رول ہی دے دیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، بیٹا اب بچے پورے ہو چکے اور ٹیم بھی فائنل ہو گئی ہے، بار بار کہتی ہو کہ وقت پر آیا کرو، اب کلوزنگ ہو چکی ہے لہٰذا سوری، میں تمہارا نام نہیں لکھ سکتی۔ مس غزارہ نے قدر سختی سے رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ نشا وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غصے سے زمین کھود ڈالے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخ کر کہے کہ بھائی ڈرامہ ہی کینسل کر دو۔ اس لمحے ہال کے دوسرے کونے سے احمر اور وہی زویا ہنستے ہوئے باہر نکلے، اور احمر کی نظر جب نشا پر پڑی جو منہ بسورے کھڑی تھی تو اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار تھا، یونیورسٹی کا سالانہ کلچرل فنکشن اور اس کا سب سے بڑا سسپینس، سلیم اور انارکلی کا اسٹیج پلے۔ آڈیٹوریم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں کی سجاوٹ اور طلباء کے شور سے پورا ہال گونج رہا تھا۔ ایسے میں جب نشا ہال کے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے ارد گرد موجود لوگوں کی نگاہیں اسی پر ٹک گئیں۔ آج اس نے انتہائی خوبصورت نفاست سے سجا ہوا روایتی لباس پہن رکھا تھا جس پر ہلکا ہلکا کام اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کے بالوں کا انداز اور ہلکا سا میک اپ اس کے چہرے کو کسی اپسرا کی طرح روشن کر رہا تھا۔ یار نشا، آج تم قیامت ڈھا رہی ہو، قسم سے کوئی تم سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا۔ اس کے دوست ارم نے اسے دیکھ کر بے اختیار تعریف کی تھی، پر نشا کو اس وقت کسی کی تعریف یا کسی اور بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی طرف ایک ہی منزل تھی۔ وہ احمر کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس نے بیک اسٹیج پر نظر ڈالی تو احمر مغل شہزادے کی شاہانہ لباس میں سر پر کلغی سجائے کسی حقیقی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نشا کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں، اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھول کر بس اسی کو ہی دیکھتی چلی جائے۔ جلدی لائٹس مدھم ہوئی، تالیوں کے شور میں پردہ اٹھا اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اسٹیج پر سلیم، احمر اور انارکلی زویا کی انٹری ہوئی۔ ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ زویا بھی اس وقت خوبصورت انارکلی کے روپ میں کمال لگ رہی تھی، اور جب اس نے احمر کے ساتھ اپنے
مکالمے بولے شروع کیے تو پورا ہال داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہر طرف احمد اور زویا کی اداکاری کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا کلاسک جوڑی ہے، جیسے ایک دوسرے کے لیے بنی ہے۔ مگر اس پورے بھرے ہوئے ہال میں جہاں سب کی نگاہیں اسٹیج پر موجود جوڑی اور ان کی پرفارمنس پر تھی، ایک نظر ایسی بھی تھی جو صرف اور صرف احمد کے چہرے پر جڑی ہوئی تھی۔ نشا فرسٹ رو میں بیٹھی تھی اور اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود، اس کے حواس، اس کی کائنات بس اس اسٹیج تک محدود ہو چکی تھی جہاں احمد موجود تھا۔ احمد جہاں بھی جاتا اسٹیج کے جس بھی کونے میں اپنے ڈائیلاگ بولتا، نشا کی آنکھیں بس میکینیکل انداز میں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ احمد کا ہر انداز، اس کی ہر ادائے مکالمہ، اس کا ہاتھ ہلانا، غرض کہ اس کی ہر حرکت نشا کے دل پر نقش ہوتی جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں نشا خود کو کوس بھی رہی تھی اور جل بھی رہی تھی کہ کاش اس زویا کی جگہ وہ خود ہوتی۔ پر اس سب کے باوجود اس کی آنکھیں احمد کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک عجیب سی کھینچ تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ بس اسے دیکھتی جائے۔ سب سے زیادہ دل توڑنے والی بات نشا کے لیے یہ تھی کہ جب ڈرامہ ختم ہوا، سب نے اتنی زبردست تعریف کی اور احمد جب پرفارمنس کے بعد بیک اسٹیج جا رہا تھا تو اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ہال میں بیٹھی نشا کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی پرفارمنس اور باقی ٹیم کے ساتھ تصاویر بنانے پر تھا۔ نشا کا دل چاہا کہ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے کہ اتنی محبت سے، اتنی شدت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی اور جناب عالی نے ایک سرسری نگاہ ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ پھر جب فنکشن ختم ہوا اور سب لوگ گھر واپس جانے کے لیے گاڑیوں کی طرف نکلے تو رات کا سفر شروع ہوا۔ احمد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ثنا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی پورے راستے ڈرامے کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی اور کہی جا رہی تھی، یار بھائی قسم سے تم نے اور زویا نے تو آنکھ لگا دی اسٹیج پر، کیا کیمسٹری ہے تم دونوں کی، سچ میں لگ رہا تھا اصلی سلیم اور انارکلی ہو۔ اور پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھی نشا، اس کا پورا وجود پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا، باہر اندھیرا تھا اور سڑک کے لیمپ پوسٹ گزر رہے تھے، پر اس کی نظریں مسلسل ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے احمد کے عکس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی سائڈ اور ریئر ویو مرر میں جب بھی احمد کی آنکھیں ہلکی سی ملتی، نشا کا دل دھک سے رہ جاتا، پر احمد نے پورے راستے میں ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا کہ نشا خاموش کیوں ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمرے میں جانے لگے تو نشا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، بستر پر گرتی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو چھلک کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ وہ آج کے پورے دن میں احمد کا وہ روپ، وہ شاہانہ لباس، وہ اسٹیج پر زویا کے ساتھ اس کی ہنسی اور قربت، اور پھر اس کا خود کو یوں نظر انداز کرنا، یہ سب یاد کر کے تڑپ اٹھی۔ اس کا دل اب پوری طرح ہار چکا تھا اور یہ خاموش محبت اب اس کے لیے ایک درد بنتی جا رہی تھی جسے وہ چاہ کر بھی کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن جب نشا یونیورسٹی پہنچی تو اس کا دل کسی ویران جگہ کی طرح اداس اور بھوچل تھا۔ کلاس کے بعد وہ کیفیٹیریا کے ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی کہ اتنے میں ارم ہاتھ میں جوس کا گلاس لی وہاں آ پہنچی اور نشا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی چہکتے بولی، یار نشا قسم سے کل کا فنکشن کمال کا تھا، اور تمہارا کزن احمد بھائی کیا دھماکے دار پرفارمنس دی اس نے، سب لڑکیاں بس اسی کی باتیں کر رہی ہیں، اور زویا کے ساتھ تو اس کی جوڑی ایسی فٹ بیٹھتی تھی کہ بس۔ ارم کی باتیں نشا کے زخموں پر جیسے نمک چھڑک رہی تھی، اس کا چہرہ غصے، حسد اور اندرونی کسک سے سرخ ہو گیا۔ بس کر دو ارم، خدا کے لیے اب اس کا نام مت لو میرے سامنے، میرا دماغ پہلے پھٹا جا رہا اور اوپر سے تم اس زویا اور احمد کی تعریفیں شروع ہو گئی ہو۔ اس سے مزید برداشت نہ ہوا، اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور ارم کو درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارم نے نشا کا بدلا ہوا اور اترا ہوا رنگ دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ہے ارے نشا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو کہتی تھی کہ وہ تجھے زہر لگتا ہے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور آج جب وہ اسٹیج پر ہیرو بنا ہے تو تیری یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ سچ سچ بتا، چکر کیا ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر نشا کو دیکھنے لگی اور حیرت سے بولی تھی۔ نشا نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کے قریب نہ ہونے کا اطمینان کیا، پھر بے بسی اور شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ چکر یہ ہے ارم کہ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا گلا روند گیا اور اس نے بمشکل اعتراف کیا۔ یہ سنتی ارم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لرزنے لگا۔ کیا تو نے اپنی اسی دشمن جاں کزن سے محبت کر بیٹھی؟ پاگل ہو گئی ہے کہ نشا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ اس زویا کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نشا کے قریب آئی اور جھٹکے سے اس کا کندھا ہلا کر بولی، ہاں ارم، میں پاگل ہو گئی ہوں، جب سے اسے اس روپ میں دیکھا ہے میری عقل کام کرنا چھوڑ چکی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ کل اتنی دیر تک میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے ہی دیکھتی رہی، اور اس نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی، وہ بس اس زویا اور اپنی تعریفوں میں گم رہا۔ نشا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، اس نے روحان سی آواز میں کہا تھا۔ نشا کی حالت دیکھ کر ارم کو اس پر شدید طرز بھی آیا اور اس کی حماقت پر بھی ہنسی بھی چھوٹ گئی تھی۔ اچھا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دل ہار ہی بیٹھی ہے اور تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ کسی اور کا ہو جائے تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ ایک کام کرتے، میدان میں اترتے ہیں۔
علم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، میدان میں مطلب میں کیا کروں گی؟ نشا نے حیرت سے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا تھا، مطلب یہ کہ خاموشی سے تماشا دیکھنے کے بجائے اب ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ایک کام کر، تو خود جا کر ایمر کو پرپوز کر دے۔ علم نے ایک خطرناک اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ نشا کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ پرپوز؟ پاگل ہو گئی ہو ارم؟ میں اور احمر کو پرپوز کروں؟ توبہ کرو، وہ میرا کزن ہے، اور ویسے بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ نشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور بولی تھی، ہمت کرنی پڑے گی ورنہ وہ زویا تجھ سے لے جائے گی اسے۔ ارم نے اسے ڈراتے کہا اور آگے بولی تھی، سن میری بات غور سے، کل شام کو یونیورسٹی کے لاؤنج کے پاس وہ اکیلا ہوگا یا فری ہوگا تو ایک بہت پیارا سا سرخ گلابوں کا گلدستہ لے گی اور ساتھ میں خوبصورت سا محبت بھرا کارڈ تیار کرے گی جس پر اپنے دل کی ساری بات لکھ دینا، پھر سیدھا اس کے پاس جانا، وہ بوکے اور کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمانا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف صاف کہہ دینا کہ احمر، میں تم سے شدید محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نشا یہ سن کر جیسے سن ہو گئی، اس کا پورا جسم کانپ اٹھا، اس کا چہرہ مارے خوف اور شرم کے لال بھبوکا ہو گیا۔ نہیں ارم، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اگر اس نے منع کر دیا یا مجھ پر ہنس پڑا یا گھر پہ جا کر سب کو بتا دیا تو میں تو زندہ ہی زمین میں گڑ جاؤں گی۔ میرا تو نام سن کر ہی سانس رک رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر ارم کا ہاتھ دبوچ لیا اور بولی تھی، ارے یار ڈرپوک کہیں کی۔ ارم نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا نا، اگر پانا ہے تو تھوڑا سا رسک تو لینا پڑے گا۔ سوچ لے، یا تو ہمیشہ کے لیے خاموشی سے گھٹ گھٹ کر مرتی رہے یا پھر ایک دن ہمت کر کے اپنا ہاتھ مانگ لے۔ نشا نے ارم کی بات سنی، دل میں اٹھتے ہوئے طوفان کو محسوس کیا اور احمر کا وہ چہرہ یاد کیا جو زویا کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اس کا دل مچل اٹھا، اس نے ایک گہری سانس لی، اندر کا سارا ڈر دبا کر ایک پکا ارادہ کیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، پھر کل یہی صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگلے دن یونیورسٹی کا ماحول معمول سے ہٹ کر پرسکون تھا۔ نشا کا دل سینے میں ایسے دھڑکتا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا اور ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس میں اس نے بڑی مشکل سے اپنے دل کے جذبات لکھے تھے۔ ارم بار بار اسے حوصلہ دے رہی تھی کہ وہ پیچھے نہ ہٹے اور اپنی محبت کا اعتراف کرے۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نشا کو احمد یونیورسٹی کے پرسکون لان میں ایک بینچ پر اکیلا بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کا لیپ ٹاپ اس کی گود میں تھا اور وہ کسی کام میں مصروف تھا۔ نشا کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے مضبوط قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ احمر کے بالکل قریب پہنچی تو احمر نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ سامنے نشا کو یوں پھولوں کا گلدستہ پکڑے کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی پر حیرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ نشا، یہ سب کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ احمر نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نشا نے گہری سانس لی، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ گلدستہ اور کارڈ آگے بڑھایا اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے آواز سے بولی، احمر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جب سے تمہیں اس ڈرامے میں دیکھا میرے دل کے حالات بدل گئے، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں احمر، میں صرف تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ نشا کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے وہیں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اسے امید تھی کہ شاید احمر مسکرا دے گا یا حیران ہوگا، لیکن اس کے برعکس احمر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس نے وہ گلدستہ اور کارڈ تھامنے کے بجائے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنے دیا۔ احمر کی آنکھوں میں نشا کے لیے کوئی شرارت یا اپنائیت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا افسوس اور سنجیدگی تھی۔ اس نے نشا کو دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، نشا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ میں بالکل ہوش میں ہوں احمر، جو دل میں تھا آج کہہ دیا۔ نشا نے روحان سی آواز میں کہا۔ نشا پلیز، یہ بچکانہ حرکت بند کرو۔ احمر نے کھڑے ہوتے ہوئے سختی مگر دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں صرف اپنا کزن اور ایک اچھی دوست سمجھتا ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور سچ کہوں تو میرا دل اب کسی اور کے پاس ہے۔ نشا کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آواز پھنس گئی۔ مطلب کون ہے وہ؟ احمر نے ہلکا سا سانس لیا اور بولا، وہ زویا ہے۔ جب ہم نے ساتھ ریہرسل کی وقت گزارا تو مجھے احساس ہوا کہ میں زویا کو پسند کرنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور میں نے اپنا دل اسے دے دیا۔ نشا، میں تمہیں اس نظر سے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا، پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دو اور اپنے دل سے غلط فہمی نکال دو۔ احمر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا مگر نشا وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ایک طرفہ محبت کا انجام اس کی سوچ سے بھی زیادہ تلخ ثابت ہوا تھا اور احمر کے منہ سے زویا کا نام سننا اس کے لیے کسی کاری ضرب سے کم نہیں تھا۔ احمر کے منہ سے زویا کا نام سننے اور اس کے صاف انکار کے بعد نشا اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ محبت جو اس کے دل میں پھول بن کر اتری تھی اب ایک ویران کانٹا بن کر اسے چبھ رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس کا پورا مزاج ہی بدل گیا۔ وہ جو ہنستی کھیلتی نشا تھی اب بالکل پتھر دل، خاموش اور سخت ہو گئی تھی۔
اس نے سب سے بولنا چھوڑ دیا تھا، یونیورسٹی جانا کم کر دیا تھا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں اکیلے گزارنے لگی تھی۔ اب اس کے چہرے پر وہ پرانی شوقی یا مسکراہٹ کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ دوسری طرف احمر کے زویا کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں اور فیملی کے اندرونی میل جول کو دیکھتے ہوئے شفقت صاحب اور حیدر صاحب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ احمر اور نشا کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ دونوں خاندان پہلے بہت قریب تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ محبت مزید گہری ہو جائے۔ ایک شام ڈرائنگ روم میں چائے کے دوران حیدر صاحب نے محبت بھرے لہجے میں نشا کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، نشا میری جان، کب تک یوں منہ لٹکائے بیٹھی رہو گی؟ آج میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ہم نے تمہارا اور احمر کا رشتہ ہمیشہ کے لیے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تم دونوں کزن سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمسفر بن جاؤ گے۔ حیدر صاحب کی بات سنتے ہی نشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کا چہرہ غصے اور نفرت سے سرخ ہو گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اپنی عزت نفس داؤ پر لگا کر احمر کو پرپوز کیا تھا اور احمر نے اسے ٹھکرا کر زویا کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر سخت نفرت تھی۔ نہیں بابا، ہرگز نہیں۔ نشا کی آواز اتنی بلند اور کٹیلی تھی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ میں اس احمر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ جس انسان نے مجھے ذلیل کیا، جس نے میری محبت کو ٹھکرا کر کسی اور کو اپنا سب کچھ مان لیا، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کو مجھ سے زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نشا کی اس بغاوت پر حیدر صاحب اور سائرہ بیگم دنگ رہ گئے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس رشتے کے لیے اتنے سخت الفاظ میں انکار کر دے گی۔ حیدر صاحب نے گہرا سانس لیا، ان کا چہرہ اداس ہو گیا اور انہوں نے دھیمے مگر اٹل لہجے میں نشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم غصے میں ہو، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ اب صرف تمہارا یا میرا نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو زبان دے دی ہے۔ مرد کی زبان پتھر کی لکیر ہوتی ہے نشا۔ اب میں اپنے بھائی سے کیا منہ لے کر کہوں گا کہ میری بیٹی نے انکار کر دیا ہے؟ میں نے انہیں وعدہ دے دیا ہے، اس لیے اب اس رشتے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیدر صاحب کی آخری بات سن کر نشا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اپنی زبان کے کتنے پکے ہیں اور اگر انہوں نے تائے جان کو کہہ دیا تو اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مگر یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ بے بسی سے ایک بار پھر صوفے پر گر گئی، اندر سے روئی کی طرح ہلکی اور باہر سے کسی پتھر کی طرح سخت بنی تھی۔ بس قسمت کے اس کھیل پر کڑھتی رہ گئی۔ شادی کی رسومات تمام تر شور و غل اور ہنگامے کے بعد اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اب نشا اس گھر میں احمر کی دلہن بن کر آ چکی تھی، اس کمرے میں جو کبھی صرف اس کا اپنا ہوا کرتا تھا، مگر آج اس کی فضاؤں میں ایک اجنبیت اور تناؤ گھلا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور احمر اندر داخل ہوا۔ شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے تھکے سست انداز میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ توقع کے برعکس بیڈ پر سرخ جوڑے میں سجی سنبری کوئی دلہن بیٹھی نہیں تھی۔ بیڈ بالکل خالی تھا اور کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ احمر کی پیشانی پہ حیرت کی لکیریں ابھر آئیں، اس نے آبرو جھکایا اور خود ہی سوچنے لگا، کہاں چلی گئی ہے؟ اتنی جلدی کیا حشر اٹھا دیا اس نے؟ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور نشا باہر نکلی۔ اس کے لمبے گھنے بال گیلے تھے، جن سے پانی کی قطرے اس کے نکھرے ہوئے چہرے اور سرخ جوڑے پر ٹپک رہے تھے۔ اس نے روایتی بھاری دلہن والے لباس بدل کر ایک سادہ مگر خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بھیگے ہوئے روب، آنکھوں میں چھپی سرد مہری اور بے نیازی نے اس لمحے کے لیے احمر کے پورے ماحول کو گرما کر دیا۔ احمر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، اس کا دل جو اب تک زویا کی یادوں اور اس زبردستی کی شادی کے بوجھ سے بھوجل تھا، ایک دم سے بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس کے اندر چھپا مرد اس سندر اور دلکش منظر کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ شریعت اور نکاح کے رشتے کے پاکیزہ حصار نے اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ اس کی نگاہیں چاہ کر بھی نشا کے بھیگے ہوئے سراپے سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں اور اس کا دھیان بری طرح بھٹکنے لگا تھا۔ نشا نے احمر کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات، اس کی کھوئی ہوئی نظروں اور اس کی بے چینی کو ایک ہی نظر میں بھاپ لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور بے پرواہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے احمر کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کے بالوں سے ٹپکتے پانی کی مہک اور اس کی بے باک چال نے احمر کے ہوش اڑا دیے۔ نشا نے احمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لہجے میں زہر اور بے نیازی کا آمیزہ گھول کر طنزیہ انداز سے بولی، کیا ہوا احمر، اتنے حیران کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ میں اس سج دھج کے ساتھ بیڈ پر دلہن بنی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی کہ تم آؤ گے، میرا گھونگھٹ اٹھاؤ گے، میری تعریفوں کے پل باندھو گے اور میں تمہاری محبت میں گھل کر موم ہو جاؤں گی؟ بولو، یہی سوچ کر آئے تھے نا اپنے اس کمرے میں؟ احمر نے خود کو سنبھالا، اپنی بھٹکتی ہوئی نظروں کو زبردستی کنٹرول کیا اور اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کے طنز کا جواب دینے کے لیے خود کو سخت کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی اور وہ بے باکی سے بولا، اچھی بات ہے نشا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، ورنہ سچ کہوں تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کمرے میں آ کر تمہیں زبردستی اٹھاؤں گا، یہ بھاری زیورات اور جوڑا اتارنے کا کہوں گا اور تمہیں صاف صاف جتلاؤں گا کہ اس سب ڈھونگ کا میرے نزدیک کوئی مطلب نہیں ہے۔ احمد نے پورا اعتماد لہجے میں
رکا نہیں بلکہ اس نے ایک اور قدم آگے بڑھا کر نشا کے زخموں پر مزید نمک چھڑکتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی نشا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں تمہارے اس روپ یا اس زبردستی کے رشتے سے ذرا سا بھی پگھل جاؤں گا۔ میرا دل، میری محبت صرف اور صرف زویا کے لیے ہے۔ میں آج بھی زویا سے محبت کرتا ہوں، اور اس سے سچی حقیقت، اور اس سچ حقیقت کو یہ شادی، یہ کمرہ، یہ رشتہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے دل سے کسی بھی خوش فہمی کو نکال دو۔ نشا کے سینے میں جیسے انگارے لوٹ گئے۔ وہ جو ایمر کو اپنی اس ادا سے تھوڑا سا کمزور یا نادم کرنا چاہتی تھی، ایمر کے ان بے رحم الفاظ نے اس کے اندر آنکھ لگا دی، مگر اس نے اپنی پلکوں کو بھیج کر آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو زبردستی روکا، اور پتھر کا بت بن کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سرد اور تھیکے لہجے میں بولی، شکریہ ایمر، تم نے میرا بھی کام آسان کر دیا۔ مجھے بھی تم سے اس کے علاوہ کسی اور فضول توقع کی ہرگز امید نہیں تھی۔ تم زویا کے ساتھ رہو یا جس کے ساتھ بھی مرضی خاک چھانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شادی سے بابا کی زبان اور ایک مجبوری ہے۔ میرے لیے تمہاری حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ اس کمرے میں تم اپنی حد میں رہو اور میں اپنی حد میں۔ یہ کہہ کر نشا نے رخ موڑا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی گئی، جبکہ ایمر اسے جاتا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کا دل ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک طرف زویا کی محبت کا غرور تھا تو دوسری طرف نشا کا یہ نیا بے باک اور پتھر جیسا روپ جو اس کے دل پر گہرے نقوش چھوڑ رہا تھا۔ شادی کے بعد کا پہلا دن تھا اور یونیورسٹی کا ماحول ہمیشہ کی طرح گہما گہمی سے بھرپور تھا۔ نشا اور احمد ایک ہی گاڑی میں یونیورسٹی پہنچے تھے، مگر دونوں کے درمیان کا سفر کسی کٹیلے میدان کی طرح خاموش اور سرد گزرا تھا۔ گاڑی سے اترتے احمد اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نشا اپنی دوست ارم سے ملنے کے لیے کیفیٹیریا کی طرف چل دی۔ ابھی نشا کو ارم کے ساتھ بیٹھے کچھ ہی منٹ تھے کہ یونیورسٹی کے مرکزی لان اور کیفیٹیریا کے باہر اچانک شور شرابہ اور ہنگامہ مچ گیا۔ طلبہ کا ہجوم ایک طرف سمٹنے لگا اور سرگوشیاں تیز ہونے لگیں۔ یہ باہر کیسا شور ہے؟ ارم نے حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نشا بھی بے دلی سے اپنی گردن موڑ کر دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں جم گئے جب اس کی نظر لان میں کھڑی زویا پر پڑی۔ زویا کا حلیہ اور تیور چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنکھ نکل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کافی طلبہ جمے تھے اور وہ احمد کا نام لے کر پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، احمد باہر آؤ اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہو، بزدل انسان۔ زویا کی گونجتی ہوئی آواز پورے کیفیٹیریا اور لان میں پھیل گئی۔ یہ سنتے ہی نشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے اندر بیٹھا طوفان ایک بار پھر بیدار ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کیفیٹیریا سے باہر لان کی طرف دوڑی، جبکہ ارم بھی حیرت زدہ ہو کر اس کے پیچھے ہو لی۔ جب نشا وہاں پہنچی تو دیکھا کہ احمد بھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر لان میں آ چکا تھا اور سخت حیرت اور پریشانی کے عالم میں زویا کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے زویا؟ تم یہاں اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ احمد نے قدرے شرمندہ ہو کر زویا سے پوچھا، کیونکہ ارد گرد کھڑے تمام اسٹوڈنٹس کی نظریں انہی پر جمی ہوئی تھی۔ زویا غصے سے پھٹ پڑی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر احمد کی طرف انگلی اٹھائی اور تنزیہ ہنستے ہوئے چلائی، تماشا تو تم نے اور تمہاری فیملی نے میرے ساتھ کیا احمد۔ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مجھ سے محبت کی، کہتے تھے کہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھاؤ گے، اور پیچھے سے چپکے سے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی کہیں اور کر لی۔ اتنے ہی بزدل تھے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے؟ زویا کے ان الفاظ نے وہاں موجود تمام طلباء کو چونکا دیا۔ اسٹوڈنٹس نے آپس میں خسر پسر شروع ہو کر دی اور ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ احمد کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کی جگہ سچ پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے زویا سے وابستہ امیدیں تو باندھی تھی، لیکن خاندانی دباؤ اور والد کی زبان کے آگے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، زویا آواز دھیمی رکھو، یہاں تماشا مت بناؤ۔ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حالات کچھ ایسے بن گئے کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ حالات؟ واہ احمد واہ! زویا ہنستے ہوئے پھوٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو بھی چھلک آئے تھے۔ مطلب تمہاری بزدلی کا نام اب حالات ہو گیا ہے؟ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا احمد، تم ایک نمبر کے دھوکے باز ہو۔ نشا یہ سب کچھ ایک فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں جہاں ایک طرف احمد پر غصہ تھا کہ اس نے زویا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہیں دوسری طرف زویا کا یوں سرعام تماشا بنانا اور احمد کو ذلیل کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس کی اپنی غیرت اور انا جاگ اٹھی تھی۔ بھلے ہی احمد اس کا شوہر تھا اور وہ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن وہ اب اس کی فیملی کا حصہ تھی، اور یونیورسٹی کے بیچوں بیچ کسی اور لڑکی کا اس طرح اس کے شوہر کو ذلیل کرنا نشا کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ نشا نے ایک سرد سانس لی اور اپنے اندر کے سارے جذبات کو قابو میں کیا، اور مضبوط اور تم تراق قدموں سے ہجوم کو چیرتی ہوئی سیدھا احمد اور زویا کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی۔
اس کی آنکھوں میں اب کسی قسم کی کمزوری یا اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک چٹان جیسی سختی اور تھیکا پن تھا۔ اس ہنگامے اور یونیورسٹی کے روز کے تماشوں کو گزرے ہوئے کچھ دن بیت چکے تھے۔ گھر کا ماحول اب بھی قدرے سنجیدہ اور کشیدہ تھا۔ خاص طور پر شفقت صاحب اور حیدر صاحب اس بات سے پریشان تھے کہ عمر اور نشا کے درمیان شادی کے بعد بھی وہ اپناپن اور قربت پیدا نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ اس دوری کو ختم کرنے اور دونوں کا موڈ بدلنے کے لیے ایک دن گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا۔ شام کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے تھے کہ حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے عمر اور نشا کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹا عمر، نشا، تم دونوں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ بزی اور اپسیٹ رہے ہو۔ کل شام تم دونوں فری ہو، ایسا کرو کہ باہر کہیں ڈنر پر جاؤ، تھوڑا وقت اکیلے گزارو تاکہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکو۔ گھر کے اس بندے سے باہر نکلو تھوڑا۔ حیدر صاحب کے اس حکم پر عمر اور نشا دونوں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ احمد نے ایک نظر نشا پر ڈالی جو بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ نشا نے بھی اندر سے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن بڑوں کے احترام میں خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن شام کو جب باہر جانے کا وقت ہوا تو نشا اپنے کمرے میں تیار ہونے گئی۔ آج اس نے کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنے پورے غرور اور دلکشی کے ساتھ تیار ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آؤٹ کلاس لک میں نکلی تو اس کی خوبصورتی اور نفاست نے دیکھنے والے کی عقل دنگ کر دی تھی۔ اس نے ایک نفیس اور دلکش لباس پہن رکھا تھا، ہلکا سا میک اپ اور کھلے ہوئے گھنے بال اس کے روح کو چار چاند لگا رہے تھے۔ احمد جب کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر نشا کے اس حسین اور روح بدل دینے والے انداز پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ یک ٹک نشا کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک انوکھی سی کسک اٹھی۔ وہی لڑکی جو کبھی اس کے لیے ترستی تھی، آج اتنی شاندار انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں احمد کے لیے کوئی چاہت نہیں بلکہ ایک سرد اور بے نیاز چمک تھی۔ احمد کچھ دیر کے لیے بولنا بھول گیا، بس اس کا دل چاہا کہ وہ اس دلکش منظر کو دیکھتے ہی چلا جائے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں خاموشی سے گھر سے نکلے اور شہر کی ایک نامور اور پرتعیش ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریسٹورنٹ کے اندر ہلکی مدھم روشنی اور خوبصورت ماحول تھا، جہاں مختلف جوڑے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ احمد اور نشا نے ایک گوشے میں اپنی میز سنبھالی اور مینیو کارڈ دیکھنے لگے۔ ابھی انہوں نے آرڈر دیا ہی تھا کہ احمد کی نظر اچانک ریسٹورنٹ کے دوسرے کونے کی طرف گئی۔ وہاں ایک پرتعیش ٹیبل پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے جو انتہائی بے تکلفی سے ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ احمد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے گلے میں سانس اٹک گئی۔ وہ حیرت کے شدید سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی زویا تھی جس کی محبت میں احمد نے چند دن پہلے تک زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے، اور جس کے لیے اس نے یونیورسٹی میں اتنا بڑا ہنگامہ بھی برداشت کیا تھا۔ آج وہی زویا کسی اور غیر لڑکی کے ساتھ اپنے پرتکلف انداز میں وقت گزار رہی تھی، جیسے اسے احمد کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ احمد کا خون کھول اٹھا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں مینیو کارڈ پر سختی سے بھیج گئیں۔ وہ جو زویا کو اپنی محبت کا سب سے بڑا سچ سمجھتا تھا، اس کے سامنے اس کا یہ روپ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نشا نے احمد کے بدلے ہوئے رنگ اور اس کی پھترا گئی نظروں کو دیکھا تو اس نے بھی رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس منظر نے عمر کے اندر ایک زلزلہ سا برپا کر دیا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو مخالفت کی تھی، یونیورسٹی میں تماشے جھیلے تھے اور نشا کی محبت کو ٹھکرایا تھا، آج وہی زویا کسی اور غیر لڑکی کے ساتھ اتنی بے باکی سے ہنس رہی تھی۔ ریسٹورانٹ سے گھر واپسی کا پورا راستہ ایک قبرستان جیسی خاموشی میں گزرا۔ احمد کے ذہن میں بس ایک ہی سوال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، کیا یہ وہی زویا تھی جس پر وہ جان چھڑکتا تھا؟ اگلے دن احمد یونیورسٹی پہنچا تو اس کا دماغ پوری طرح اکھڑا ہوا تھا۔ اسے اس دھوکے کی حقیقت جاننی تھی۔ اس نے اپنی ایک پرانے اور بااعتماد دوست کو، جو یونیورسٹی کے انتظامی امور اور طلباء کے حلقوں میں اچھے روابط رکھتا تھا، زویا کے بارے میں پتہ لگانے کا کہا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد احمد اور اس کا دوست کیفیٹیریا کے کونے ملے تو اس کے دوست نے جو تفصیلات سامنے رکھی انہیں سن کر احمد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے دوست نے فون پر کچھ اسکرین شاٹس اور پچھلے ریکارڈز دکھاتے ہوئے بتایا، احمد بھائی، تم غلط فہمی کا شکار تھے، یہ زویا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس کا تو پرانا شیوا ہے۔ یہ یونیورسٹی کے امیر اور نادان لڑکوں کو اپنے حسن اور باتوں کے جال میں پھنساتی ہے، ان سے مہنگے تحفے لیتی ہے اور جب تک کام نکلتا ہے تب تک ساتھ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کتنی ہی لڑکوں کو اس طرح چونا لگا چکی ہے، اور جس لڑکی کے ساتھ تم نے اسے دیکھا ہے وہ شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے جو اس سے بھی زیادہ امیر ہے۔ دوست کی ایک ایک بات احمد کے سینے پر خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور اس کے اندر ندامت اور شرمندگی کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس مکروہ اور مطلبی لڑکی قادر نشا جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا تھا، جس نے سچے دل سے اسے چاہا تھا اور جس کے سامنے اس نے خود کو اندھی عقیدت میں جھونک دیا تھا۔
احمر کا سر ندامت سے جھک گیا اور اسے اپنی حماقت پر شدید غصہ آنے لگا۔ شام کا وقت اور گھر کے لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نشا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کر رہی تھی کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور احمر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک بھوچل پن اور ندامت کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ احمر نے کچھ دیر خاموشی سے نشا کو دیکھا۔ اس کے دل میں جمع ہونے والی شرمندگی اب مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے نشا کے قریب آیا اور قدرے جھکی ہوئی آواز میں بولا، نشا، کیا میں تم سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ نشا نے گردن موڑ کر ایک سرد اور بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھلی سی چاہت یا تڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک چٹان جیسی سختی تھی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ احمد نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لہجے میں عاجزی اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ نشا، میں آج تم سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں ایک دھوکے باز اور مطلبی لڑکی کی محبت کے فریب میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے تمہاری سچی محبت کو ٹھکرا دیا، تمہیں اتنی تکلیف دی اور سرعام تمہارا دل دکھا دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ احمد کی یہ بات سن کر نشا کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی نگاہیں احمد کی آنکھوں میں گاڑی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، معافی؟ تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو احمد؟ جب میں نے تمہیں اپنا دل دیا تھا، جب میں نے اپنی عزت نفس مٹی ملا کر تمہارے سامنے محبت کا اعتراف کیا تھا، تب تمہیں میری محبت مذاق لگی تھی۔ تم نے مجھے دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا اور اس زویا کی گیت گاتے نہیں تھکتے تھے۔ اب جب تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں اور تمہیں اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو تمہیں میری یاد آ گئی۔ بڑی جلدی پچھتاوا ہو گیا تمہیں۔ یاد رکھو احمد، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تمہاری اس بے رخی نے میرے دل میں جو پھتہ رکھا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں پگھلے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نشا کے یہ کھردرے اور دو ٹوک الفاظ احمد کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے نشا کو اندر سے کتنا توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بس بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر سر جھکا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے احمد کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ اب وہ پہلے کی طرح بے پرواہ نہیں رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ نشا کے ارد گرد رہنے لگا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگا اور اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے خاموش کوششیں کرنے لگا۔ جب نشا یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی تو احمد خاموشی سے اس کا انتظار کرتا۔ جب وہ کھانے کے دوران خاموش رہتی تو احمد کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی رہتی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے چہرے پر کوئی اداسی تو نہیں۔ اب اسے نشا کا یہ سرد روح، اس کی بے نیازی اور اس کا کٹھور پن اندر سے کھانے لگا تھا۔ ایک رات جب کمرے کی مدھم روشنی میں نشا کتاب کھولے بستر کے ایک کونے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور احمد ڈیسک پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کا ناٹک کر رہا تھا، تو اس کی پوری توجہ صرف نشا کے چہرے پر تھی۔ اس نے دیکھا کہ نشا کے ماتھے پر ہلکی سی سلوٹ ہے، اس کے بال اس کے چہرے پر آ رہے ہیں اور وہ کتنی پرسکون مگر دلکش لگ رہی ہے۔ احمد کا دل اس لمحے بے قابو ہو کر دھڑک اٹھا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا اور سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پہلے تو میں اس سے نفرت کرتا تھا، اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر اب کیوں اس کی ایک ایک ادا میرے دل پر نقش ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں اس کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی؟ اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ بنا کسی ارادے کے نشا کی اسی بے پرواہی اور بے باک محبت کی گرفت میں دوبارہ سے آ رہا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ اب نشا اس سے دور جا چکی تھی اور احمد اس کی محبت میں تڑپنے کے سفر پر نکل چکا تھا۔ کچھ دن اسی کشمکش اور خاموشی میں گزر گئے۔ نشا کا رویہ اب بھی احمد کے لیے برف کی طرح سرد تھا، جو احمد کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنی اس غلطی پر اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، لیکن نشا کو منانے کا کوئی راستہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات جب گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجا رہی تھی، گھر کا ہر مکین گہری نیند میں سو چکا تھا، مگر احمد کی پلکوں پر نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ چپ چاپ بستر سے اٹھا، لان کی طرف نکلا اور اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف نشا کا سرد لہجہ اور اس کی بے رخی گھوم رہی تھی۔ اتنے میں پانی کی پیاس کی وجہ سے جب ثنا کی آنکھ کھلی اور وہ کچن کی طرف جانے لگی تو اس کی نظر لان میں کھڑے احمد پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ احمد اندھیرے میں اکیلا کھڑا مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا ہے۔ ثنا کے قدم خود بخود لان کی طرف مڑ گئے۔
وہ احمر کے پاس پہنچی اور اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے وہ سگریٹ لے کر زمین پر پھینک دیا اور اسے مسل دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ اتنی رات گئے اس طرح زہر کیوں پی رہے ہیں آپ؟ ثنا غصے اور پریشانی سے بولی۔ احمر نے ایک بے بسی کی سی نظر ثنا پر ڈالی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور بھاری آواز سے بولا، ثنا میرا دل گھٹ رہا ہے، مجھ سے نشا کی خاموشی اور اس کی نفرت برداشت نہیں ہوتی، میری وجہ سے اس کی زندگی کتنی تلخ ہو گئی ہے اور اب وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ سب میری اپنی کی ہوئی حماقتوں کا نتیجہ ہے اور اب یہ گلٹ مجھے اندر سے ہی کھا رہا ہے۔ ثنا نے احمر کا اتراوا اور ندامت سے بھرا چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں بھائی کے لیے شدید طرز امڑ آیا۔ اس نے شفقت بھرے انداز میں احمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، بھائی انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس طرح اپنی صحت خراب کرنے سے، خود کو سگریٹ کے دھوئے میں اڑانے سے نشا کا دل تو نہیں بدلے گا نا۔ آپ نے نشا کو تکلیف دی ہے تو اب اس کا اعتماد واپس پانے کے لیے آپ کو صبر اور محنت کرنی پڑے گی۔ ثنا نے تھوڑا سا رک کر احمر کی آنکھوں میں دیکھا اور التجا بھرے لہجے میں بولی، وہ نشا ہے، کوئی باہر کی لڑکی نہیں، وہ اندر سے اتنی بھی پتھر دل نہیں ہے جتنا ظاہر کرتی ہے، بس اسے تھوڑا وقت دیں۔ آپ پلیز اس طرح خود کو سزا دینا بند کر دیں، ورنہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر نشا تو کیا ہم سب بھی ٹوٹ جائیں گے۔ احمر نے ثنا کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا، اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ نشا کا دل جیت کر ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی طویل جنگ کیوں نہ لڑنی پڑے۔ اگلے چند دن احمر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ نشا کی سرد مہری اور بے رخی اسے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ وہ دن رات اسی ادھیڑ پن میں رہتا کہ کس طرح نشا کا دل جیتے، اس سے معافی مانگے اور اسے بتائے کہ اب اس کے دل میں صرف اور صرف نشا کے لیے جگہ ہے۔ ایک شام جب احمد یونیورسٹی سے نکل کر گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس کا دماغ پوری طرح نشا کے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دھیان اتنا منتشر تھا کہ وہ سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک کو بروقت نہ دیکھ سکا۔ ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ اس کی گاڑی سائڈ پر بنے فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی۔ احمد کے سر اور سینے پر شدید چوٹیں آئیں اور وہ وہیں اسٹیئرنگ پر ڈھیر ہو گیا۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ حیدر صاحب اور سلطان صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، سائرہ بیگم اور ثنا کی چیخیں نکل گئیں اور نشا کا تو جیسے پورا وجود ہی برف بن گیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال بھاگی، اس کے پیروں میں جان نہیں تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ تھمنے والا طوفان امڑ آیا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر سب لوگ بے حال کھڑے تھے۔ ڈاکٹرز اندر احمر کی زندگی بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ احمر کو شدید چوٹیں آئی ہیں اور اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر اسے ہوش آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ نشا آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی آئی سی یو کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر احمر بے سرد لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سر پر پٹی بندھی تھی، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور آکسیجن ماسک کے ساتھ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر نشا کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ احمر کے بستر کے قریب گئی، اس کا سرد اور بے جان ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احمر اٹھو نا، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ نشا کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھ سے اتنی بڑی سزا نہ دو احمر، میں نے تو بس غصے میں تمہیں دور کیا تھا، میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، تم نے تو مجھے معاف کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، پلیز اٹھ جاؤ۔ نشا کے آنسو احمر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس کا دل پگھل چکا تھا اور نفرت کے وہ تمام دیواریں جو اس نے اپنے گرد کھڑی کی تھی اس حادثے نے ایک پل میں مسمار کر دی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ احمر کے بغیر اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بستر پر لیٹے احمر کی پلکیں ہلکی سی حرکت میں آئیں۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں کھولی اور دھندلی نظروں سے اپنے سامنے روتی ہوئی نشا کو دیکھا۔ اس کے خشک ہونٹوں پر ایک ہلکی اور تکلیف دہ مسکراہٹ ابھری۔ احمر نے کمزور آواز میں بمشکل اپنا ہاتھ اٹھا کر نشا کی طرف بڑھایا اور دھیمے سے لہجے میں بولا، نشا، کیا میں واقعی خواب دیکھ رہا ہوں یا تم سچ مچ میرے پاس بیٹھی میرے لیے رو رہی ہو؟ نشا نے فوراً اپنا ہاتھ احمر کے ہاتھ پر رکھا، اپنے آنسو پوچھے اور روتے ہوئے مسکرا کر بولی، نہیں احمر، تم خواب نہیں دیکھ رہے، میں یہی ہوں اور اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے احمر، بلکہ میں نے تو اپنے دل سے تمہاری ہر خطا کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے، اب بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ احمر کے چہرے پر ایک پرسکون اور طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی یہ تکلیف اور حادثہ شاید ان
دونوں کے دلوں کے درمیان کی ساری دیواریں گرانے کے لیے ضروری تھا۔ ہسپتال کے اس سفید کمرے میں موت کے منہ سے واپس آنے والے احمد کو نشا کی سچی محبت کا سب سے بڑا تحفہ مل چکا تھا، اور ان کا یہ رشتہ اب ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔